شہدائے ملت اپنے لواحقین گزشتگان بالخصوص مولانا مختار حسین کربلائی مرحوم اعلی اللہ مقامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے جن جن مومنین نے ان مجالس میں تعاون کیا ہے، مومنین نے، مومنات نے، سب کے رزق میں برکت کے لیے باوالِ بلند درود پڑھ دے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب الغالب على كل غالب والصلاة والسلام على الحسن المعصوم المظلوم المسموم والحسين المعصوم المظلوم المذبوح من الكفار بلا جرم ولا خطا والصلاة والسلام على السيدة المعصومات المخدومات المظلومات المحرومات عن حق میراث أبيها فلعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير درود پڑھ دے محمد انتہائی معزز واجب الاحترام بزرگان، سادات کرام، صاحبان علم، مومنین، عزاداران امام مظلوم، تمام سنی شیعہ بھائی، خوش نصیبی ہے پروردگار نے ہمیں یہ در عطا کیا ہے تاکہ انسانیت بھٹکے نہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں انسان نہ کھائے، کیونکہ اہل بیت کا دروازہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ آج آپ نے جمعے میں ایک آیت سماعت کی ہے اور سورہ جمعہ انتہائی متبرک دن آج گزرا ہے، سید الایام جمعے کا دن۔ تو اللہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ اس اللہ کی تعریف میں تسبیح میں مصروف ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ کیا؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اللہ مالک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ملک بادشاہ ہے، قدوس مالک القدوس یعنی تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، منزہ تمام عیوب سے۔ اور پھر عزیز، ہر شے پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ 4 اوصاف اپنے بیان کیے ہیں اور اپنے حبیب کے پھر فوراً ذکر حبیب کا کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اپنے بھی 4 صفات بیان کیے، اپنے حبیب کے بھی 4 صفات۔ اپنے بھی 4 صفات، اپنے حبیب کے بھی 4 صفات بیان کیے ہیں۔ اور ظاہر ہے سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ 4 صفات اپنے حبیب کے بیان کیے ہیں اور آگے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین کہا، یعنی امیین میں رسول بھیجا۔ آگے کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ امیین کون تھے؟ جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، یسبح للہ کہہ کر اپنا تعارف کس چیز کے ذریعے سے کروا رہا ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ اپنے 4 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ یا اللہ تو خالق ہے، اپنا تعارف چھوٹے کے ذریعے سے کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ پیغمبر کے ذریعے سے، کیونکہ پیغمبر سید الانبیاء ہے، تو اللہ اپنا تعارف اپنی ربوبیت کے ذریعے سے کرا سکتا تھا، اللہ اپنا تعارف اپنی ذات کے ذریعے سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے جب چھوٹا لائق فخر ہو تو اس کے ذریعے سے بڑے کا تعارف ہوتا ہے۔ بیدار ہو کر، کیونکہ ظاہر ہے انتہائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، جب چھوٹا لائق تعریف ہو تو بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب میرے معزز سامعین، بیٹا اگر ترقی کر کے لائق بن جائے، قابل فخر ہے، تو فخریہ انداز میں باپ کا تعارف کیسے ہوگا؟ اس چھوٹے کے ذریعے سے، بیٹے کے ذریعے سے، بھئی فلاں کا یہ باپ ہے۔ کیونکہ چھوٹا جب لائق تعریف ہو تو تعارف ہمیشہ بڑے کا بھی چھوٹے کے ذریعے سے ہوگا۔ اب میرے معزز سامعین، اللہ فخر کر کے کہہ رہا ہے کیونکہ میرا حبیب لائق فخر ہے، اب اللہ کا تعارف ہوگا تو پیغمبر کے ذریعے سے۔ اب پیغمبر کا تعارف کیسے ہو؟ تو میرے معزز سامعین، پیغمبر کا تعارف جب اللہ کروا رہا ہے تو پیغمبر کے ذریعے سے نہیں کروا رہا، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو پیغمبر کے ذریعے سے۔ پیغمبر کا تعارف
اللہ کس انداز میں کر رہا ہے؟ جب جبرائیل نے پوچھا نا رب ومن تحت القصا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، اللہ اپنا تعارف کروائے تو اپنے حبیب کے ذریعے سے، اور اپنے حبیب کا تعارف کروائے تو بطول کے ذریعے سے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کیونکہ رسول کا تعارف ہو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے علامہ اقبال نے بھی کہا مریم یک نسبت عزیز، از سید نسبت زہرا عزیز۔ تو جہاں تک اقبال کی فکر تھی وہاں تک اس نے شعر کہا، یعنی شہزادی زہرا کی عظمت۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹا سا طالب علم، اگر آپ جتنا ذوق پیدا کریں گے بات میں اتنا لطف پیدا ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی یہ اپنا سبق سناؤں تو شہزادی کی بارگاہ میں رہ کر، شہزادی کی بارگاہ میں رہ کر۔ اب اقبال کی فکر جہاں تک تھی اس نے اسی اعتبار سے بات کی، کہا شہزادی کا رتبہ کس وجہ سے ہے؟ اور سید نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی شہزادی کا رتبہ کس وجہ سے ہے؟ شہزادی کا رتبہ اس وجہ سے ہے کیونکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید الاوصیاء کی زوجہ ہے، سیدہ شباب اہل جنہ کی ماں ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے۔ رسول کی بیٹی اس وجہ سے فضیلت ہے، مولا مشکل کشا کی زوجہ اس وجہ سے فضیلت ہے، سیدہ شباب اہل جنہ کی ماں اس وجہ سے فضیلت ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ تو اقبال نے کہا کیونکہ شہزادی کی فضیلت ان کی نسبت سے ہے۔ یا اللہ، شہزادی کی فضیلت کیا اسی نسبت سے ہے؟ تو خالق جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے فرشتوں کو، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا، کیونکہ زہرا کے بابا ہیں، یعنی رسول کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زہرا کے بابا ہیں۔ یعنی آپ نے جملے پر دقت نہیں کی، رسول کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زہرا کے بابا ہیں، ابوہا یعنی زہرا کے بابا ہیں۔ تو اب میرے معزز سامعین، اللہ اکبر، کیا انداز ہے! جب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے تو پھر شہزادی کے ذریعے سے، اور جب دربار میں شہزادی آئی ہے نا تو اللہ کا تعارف کیسے کروا رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی دقتیں ضروری ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پہلے ما تخرم مشیتھا مشیت رسول اللہ، ایسے شہزادی چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے۔ ما تخرم، خرامہ خرامہ کہتے ہیں چلنا، یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی سے لیا ہے۔ ما تخرم مشیتھا مشیت رسول اللہ، ما تخرم مشیتھا مشیت رسول اللہ، ایسے چلتی تھی جیسے رسول اللہ چل رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے۔ منطقوہا منطق رسول اللہ، ایک اور روایت سے میں مدد لے رہا ہوں، منطقوہا منطق رسول اللہ، بولتی ایسے تھی جیسے رسول بولے۔ اللہ جانے آپ بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، منطقوہا منطقوہا علی ولی اللہ، بلا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا سردی اتنی تو زیادہ نہیں ہے کہ درود کی آواز کم ہو گئی؟ بلند آواز سے شہزادی نے ما تخرم مشیتھا مشیت رسول اللہ، چلنے لگی تو ایسے جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے۔ منطقوہا منطقوہا منطق رسول اللہ، بولتی ایسے تھی جیسے اللہ کے رسول بولتے تھے۔ کیا کمال ہے! شہزادی زہرا جب کلام کرتی تھی تو رسول کی طرح، جب ماں کلام کرے تو رسول کی طرح،
بیٹی جب کلام کرتی تھی تو مولا علی کی طرح. میرے معزز سامعین آگے ایک اور روایت میں کا سہارا لے رہا ہوں. منطق رسول اللہ خلق رسول اللہ. کردار ایسا تھا جیسے کائنات کے رسول کا کردار ہو. عموماً کہا جاتا ہے شہزادی صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. یہ کہا جاتا ہے عموماً شہزادی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. تو میرے معزز سامعین روح کی بلندی نہ روح ایت اللہ جوادی عاملی ادب فنائے مقربہ میں لکھتے ہیں روح کی بلندی کے لیے کیونکہ مذکر اور مؤنث کی شرطی نہیں ہے. کیونکہ خود روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اصل میں ڈھانچے کے اعتبار سے احکامات الگ ہو جایا کرتے ہیں. احکامات مخصوص ہو جایا کرتے ہیں. شہزادی کلام کرتی تھی تو کائنات کے رسول کی طرح صدر دروازہ سے جیسے ہی اندر آئی. میں کیونکہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو اب میرے معزز سامعین پہلی دفعہ راوی نے دیکھا تو یہ روایت کی ہے. خدا کی قسم بھول نہیں سکتے تھے. ویسے ہی چل رہی ہے جیسے کائنات کے رسول چلتے تھے. کلام کہنا جیسے شروع کیا تو ایک مرتبہ کچھ کہنے لگے ایک دوسرے کو کچھ حیا کرو رسول کی یاد دلا دی ہے. اللہ جانے کیا نزاکت ہے. کچھ حیا کرو رسول کی یاد دلا دی ہے. وہی لہجہ وہی انداز وہی کلام کا تسلسل. الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. جب شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا ہے الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جس نے نعمتیں نازل کی ہیں. اب نعمت سے کیا مراد ہے؟ ایت اللہ دست غیب لکھتے ہیں یہاں پر یہ خالی ظاہری نعمتیں تو مومن کے پاس بھی ہیں, فرعون کے پاس بھی ہیں, نمرود کے پاس بھی ہیں. یہ کون سی نعمت کا تذکرہ ہے؟ تو یہاں شہزادی بتلا رہی ہیں کہ یہاں اتمام نعمت علی کی ولایت کا ذکر ہے. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. آگے شہزادی فرماتی ہیں عجیب جملے ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتِدَاءً. اس کی نعمتوں کا جتنا تعریف کیا جائے جب سے نعمتوں کا آغاز ہے. یہاں پر شہزادی بتا رہی ہیں کہ مخلوقات میں ہر کوئی نعمتوں کی تعریف کرے جب سے نعمتوں کا آغاز ہے, لیکن ہمارا نور نعمتوں سے بھی پہلے ہے. ہمارا نور نعمتوں سے بھی پہلے ہے. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ ابْتِدَاءٍ. گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ کیونکہ آپ کی توجہات اور دعائیں میں لینا چاہتا ہوں. من عموم نعم ابتداها والصبوغ علائم اسداها. میرا رب کتنا عظیم ہے. شہزادی کے خطبے کے بعد بھی اگر اللہ کی معرفت نہ بڑھے پھر گناہوں سے انسان توبہ کرے. شہزادی فرماتی ہے صبوغ علائم اسداها. میرا رب کتنا عظیم ہے بندہ نہ بھی مانگے عطا کر دیتا ہے. توحید پر تو بات تو ہو. توحید کی معرفت کیا کروا رہی ہیں اور ذہن میں رہے کہ توحید کی معرفت کرا کر بتا رہی ہیں کہ زمانے والوں اللہ کی معرفت کسی اور نے نہیں کروائی. وَصُبُوغِ عَلَائِمْ أَسْدَاهَا. جو بغیر حاجت طلب کیے ہوئے اللہ نعمتیں عطا کر رہا ہے کتنا عظیم ہے اس کی تعریف کی جائے. پھر فرمایا وَجَبَّا عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا. انداز تو دیکھیں خدا کی قسم یہ نطق رسالت کی طرح الفاظ ادا ہو رہے ہیں. وَجَبَّا عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا.
اے اللہ اگر تیری نعمتوں کو کوئی گننا شروع کرے تو گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتوں کی عطا ختم نہیں ہوگی۔ گنتی ختم ہو جائے گی، نعمتوں کی عطا اگر معمولی چیزیں بھی اگر غور کریں، اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ شہزادی آگے فرما رہی ہیں وَجَمَّا عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا، آگے جملہ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ پھر فرمایا وَنَادَوَهُمْ، اللہ نے آواز، اللہ کی آواز ہر بندے تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے آواز کو محسوس نہ کریں۔ پتہ نہیں آپ غور نہیں کر رہے، شہزادی کے جملے میں گہرائی کتنی ہے۔ یہ جو ہم آواز نہیں سنتے کیوں نہیں سنتے؟ وَنَادَوَهُمْ، اللہ نے تو ہر بندے کو مسلسل اللہ آواز دے رہے، نادب کہتے پکار، اللہ تو ہر وقت بندے کو پکار رہا ہے۔ بندے شیطان کے پیچھے نہ جا، مجھ رحمان کی طرف آ۔ وَنَادَوَهُمْ، لے کیوں اللہ پکار رہا ہے اپنے بندے کو؟ پکار کیوں رہا ہے؟ اللہ ہر وقت پکار رہا ہے۔ شہزادی کا جملہ ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ وَنَادَوَهُمْ لِإِسْتِزَادَاتِهَا بِالشُّكْرِ لِإِتِّصَالِهَا، اللہ اپنے بندے کو اس لیے پکار کے آواز دے رہا ہے، اے بندے میری بارگاہ میں آ کر شکر ادا کرتا جا۔ کیوں؟ لِإِسْتِزَادَاتِهَا بِالشُّكْرِ لِإِتِّصَالِهَا، تاکہ نعمتوں کا اتصال تجھ سے نہ ٹوٹے۔ قوت سماعت بلند ہے، توجہ چاہتا ہوں، تاکہ نعمتوں کا اتصال نہ ٹوٹے۔ اب شکر پر بڑی طولانی بحث ہے، شکر عینی، شکر اذنی، شکر لسانی، شکر قلبی۔ اگر ایک لفظ کو بھی صرف خالی تشریح کے طور پر لیا جائے پورے 10 دن کام ہے۔ شہزادی کا ایک جملہ پورے عشرے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ شکر کسے کہتے ہیں، اس کی پوری تشریح۔ شکر انسان آنکھوں کا شکر ادا کرے۔ کیسے شکر ادا کرے؟ کسی کی عزت کی طرف یہ نہ اٹھے۔ اس سے بڑا جملہ تبلیغ کا میں کیا خدمت میں عرض کروں۔ یہ کانوں کا شکر یہ ہے ایسی آواز نہ سنے جو شیطان کی اذان ہو۔ شیطان ایک رحمان کی اذان ہے، ایک شیطان کی اذان ہے۔ اب رحمان کی اذان سے رحمتوں کی فرشتوں کی برسات ہوتی ہے، شیطان کی اذان سے اللہ کے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ اب گھروں میں جہاں گانے چلتے ہیں وہاں شیطان کی جب اذان بلند ہو پھر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو۔ وَنَادَوَهُمْ، شہزادی فرما رہی ہے وَنَادَوَهُمْ، اللہ پکار کے کہہ رہا ہے وَنَادَوَهُمْ لِإِسْتِزَادَاتِهَا بِالشُّكْرِ لِإِتِّصَالِهَا، تاکہ انسان نعمتوں کے ساتھ متصل رہے۔ میرے معزز سامعین، آگے آقا زادی کے جملہ دیکھیے گا، کس قدر معنویت ہے جملے میں۔ شہزادی نے آگے فرمایا ہے وَثَنَّا بِالنَّدْبِ عَلَىٰ أَمْثَالِهَا، لیکن بندے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کو روک دے، ادھر تو شکر بڑھاتا چلا جائے گا، ان نعمتوں کے مانند نعمتوں کی برسات ہوتی جائے گی۔ نعمتوں کی برسات ہوگی، ناز ہے ہمیں، ہم بی بی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ناز ہے ہمیں، کیوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بی بی کی بارگاہ میں؟ علماء نے لکھا ہے شہزادی کے حوالے سے رب سے بلا جھجک سوال کرو، شہزادی کے حوالے سے
کیوں؟ اس لیے توجہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مطالب اگر انسان کے دامن میں رہ جائے نا تو انسان کی زندگی بدل جائے. یہ انسان ناز کرے کہ ہم اس درد سے وابستہ ہیں. ایک ضعیف انسان اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا. سفر کرنے کے دوران، کیسا سفر؟ حج کا سفر تھا. اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا، جیسے سفر کے دوران پیاس کی شدت ہوئی، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ اپنے گھر بھی بلایا ہے، پیاسا بھی رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں، آپ غور کیجئے گا، اپنے گھر بھی بلایا ہے، پیاسا بھی رکھا ہوا ہے. اب جو ہاتھوں کو بلند کر کے ناز کیا ہے نا، یہ ناز ہے. ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. گنہگار ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، مگر ناز ہے. تو میرے معزز سامعین، ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اے اللہ تجھے ہماری نانی کا واسطہ جو زہرا کی خادمہ تھی، جو آقا زادی زہرا کی خادمہ تھی. آپ کا ذہن پہنچ گیا ہے، یعنی جناب فیضہ کا وہ اولاد در اولاد ایک نواسہ تھا. اس نے کہا ہماری نانی کا واسطہ جو آقا زادی زہرا کی خادمہ تھی، یا اللہ اگر ہماری نانی کی خدمت زہرا کی بارگاہ میں تجھے قبول ہے تو پھر ہمیں ظرف آب عطا کر. ظرف آب عطا کر. میرے معزز سامعین، ابھی الفاظ دعا کے ختم نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پانی کا ظرف، جناب فیضہ جتنے عرصے رہی قرآن سے کلام کرتی تھی، یعنی ان کی گفتگو ہی کلام قرآن پاک سے. یہ تو کنیز کی حیثیت ہے، یعنی کنیز گفتگو کرے تو قرآن مجید سے. پھر آقا زادی کی منزلت تو اس سے بڑھ کر ہو. کنیز وہ ہے جو کلام قرآن سے کرے، آقا زادی وہ ہے جو اعمال انجام دیتی جائے، قرآن بنتا چلا جائے. روٹیاں دی ہیں، سورہ نازل ہو رہا ہے، چادر میں جمع ہوئے ہیں، آیت تطہیر آ رہی ہے. پتہ نہیں، آپ غور کیجئے گا میرے معزز سامعین، کمال ہے. دنیا کہتی ہے ہمیں ناز ادھر ہاتھوں کو بلند کیا تو آپ ظرف نازل ہوئے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جیسے پانی نازل ہوا ہے، جو دوسرے قافلے والے بھی پیاسے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ پانی آپ لوگوں نے پی لیا ہے، ہمیں مل سکتا ہے. فوراً وہ آپ ظرف انہیں دے دیا کہ تم بھی پیو. یہ کوئی معمولی صدقے سے اللہ نے تھوڑی عطا کی ہے. کیا سننے کا ذوق ہے. واقعہ میں انتہائی خوش نصیب ہوں. پروردگار کا یہ لطف ہے. شہدانی کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے. جب طواف کعبہ کے درمیان میں ایک کو تشویش ہوئی کہ میں پوچھوں یہ ضعیف انسان نے پتہ نہیں کون سا واسطہ دیا. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے کتب گزرے ہیں، مگر اس ناز سے رب سے کوئی نہیں مانتا. اتنے ناز سے رب سے کوئی نہیں مانتا. میں اسے پوچھوں تو اتنا تجھے ناز. الفاظ بھی کیا تھے؟ یا اللہ اپنا مہمان بنایا ہے تو پھر پیاسا کیوں رکھا ہے، اور پھر ناز سے مانگا ہے. ہماری نانی خدمت گزار تھی، اللہ جانے اس کی نانی کون ہے. تو یہ آگے بڑھ کر ضعیف سے سوال کرنے لگا. تو اس کے بیٹوں سے پوچھا آپ کے بابا سے بات ہو سکتی ہے؟ کہ طواف مکمل ہو جائے تو میرے ہمارے بابا سے بات کرنا. تو پھر وہ سوال کیا بھئی یہ ناز کس بات کا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا زہرا کے دروازے کی نوکری میں فضیلت کتنی ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کو ناز ہے.
نہیں جملہ عرض کر رہا ہوں، بات جب جہاں تک آگے تھک کر نہیں سنیے گا. ناز میرے معزز سامعین، ناز کس بات پر ہوتا ہے، فخر کس بات پر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. جب مولا امام زمان علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کے چاہنے والے آپ کو یا شریک القرآن کہہ کر سلام کرتے ہیں، یا امام الانس والجان کہہ کر سلام کرتے ہیں، یا وارث القرآن کہہ کر سلام کرتے ہیں، یا خلیفۃ الرحمن کہہ کر سلام کرتے ہیں، مولا آپ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ تو مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارے چاہنے والے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن زہرا. امام زمانہ بلند تر صلوات. ابن زہرا جو کہہ کر مجھے چاہنے والے سلام کرتے ہیں، اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے. روایت کے الفاظ بھی ہیں، جب مولا ظہور فرمائیں گے، ایک بابا نے بلند درود پڑھ دے محمد. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے، کیا جملہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. پہلے مولا امام وقت فرمائیں گے، یا ابن مریم فتقدم، آگے بڑھو اور نماز پڑھو. مولا فرمائیں گے، یا ابن مریم آگے بڑھو نماز پڑھو. تو پلٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ تفضل وتقدم یا ابن زہرا، زہرا کا بیٹا موجود ہو، میں نماز کیسے پڑھوں؟ فتفضل وتقدم یا ابن زہرا. میرے معزز سامعین، کمال ہے. اور ہر امام نے احتجاج طبرسی میں، اب ظاہر ہے مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، احتجاج طبرسی جیسے ہی میرے مولا تک بات پہنچی ہے نا کہ کیا ہوا ہے، کہاں پر جہاں چوری کا مال تقسیم ہوتا تھا. پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے؟ 12 میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا، اچھا فیکم زوجۃ مثلی الفاطمہ. میں کمال ناز تو دیکھیں، مولا نے 30 دلیلیں دی ہیں اپنی فضیلت پر کہ کس کا حق ہے، کس کا حق ہے. میں اور جملہ کیا عرض کروں، مولا نے 30 دلیلیں دی ہیں. فخری انداز کہاں ہے؟ فیکم زوجۃ مثلی، زوجۃ مثلی ابنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا. کیا تم میں کوئی ہے ایسا جس کی زوجہ زہرا جیسی ہو؟ یعنی مولا کا فخری انداز دیکھیں. کہا بھائی تخت پر بیٹھنے کا حق تو اسے ہے جس کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہو. تو میرے معزز سامعین انداز تو دیکھیں پہلے امام کا انداز فخری انداز، 12ویں امام کا انداز فخری انداز، اور میرے معزز سامعین اللہ اکبر، ہر امام کا انداز فخری انداز ہے. شہزادی زہرا کے حوالے سے فخری انداز میں فخر کیا ہے. تو اب یہاں پر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں. ہر ایک نے فخر کیا ہے. تو میرے معزز سامعین، کائنات کے رسول نے بھی فخر کیا ہے. کیا فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، اور فخری انداز میں فرمایا ہے کہ میں زہرا کا بابا ہوں. تو اب میرے معزز سامعین، رسول بھی فخر کریں، مولا علی بھی فخر کریں، مولا امام زمان بھی فخر کریں. یا اللہ، یہ شہزادی زہرا پر کس کس نے فخر کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں اللہ بھی فخر کر رہا ہوں، تجھے حبیب کوثر زہرا عطا کیا. خود اللہ بھی فخر کر رہا ہے کہ میں نے تجھے زہرا عطا کیا ہے. میرے معزز سامعین،
کیا منزلت ہے، اللہ اکبر۔ شہزادی کا تو درجہ تو دیکھیے، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ شہزادی نے جب اپنا تعارف بھی کروایا ہے جہاں جہاں پر، تو فرماتی ہیں اکثر جگہ پر کہ دیکھو میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ملکۃ العرب ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ نے ایک دفعہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فخری انداز میں کوثر عطا کیا ہے، ایک دفعہ آپ تحفہ بھیج دیں، تحفہ بھیج دیں، بھیجنے کے بعد پھر کہا یہ تحفہ آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ بلائیں پھر تحفہ عطا کریں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے، بلانے کے بعد عطا کیا ہے۔ اور میرے معزز سامعین، جب معراج کی یادگار پوچھا ہے نا کائنات کے رسول سے، یا رسول اللہ معراج کی یادگار کیا ہے؟ فرمایا معراج کی یادگاریں ہیں دو، ایک اللہ کا لہجہ، ایک اللہ کا تحفہ۔ جب اللہ کے لہجے کو یاد کرتا ہوں تو علی سے باتیں کرتا ہوں، جب اللہ کے تحفے کو یاد کرتا ہوں زہرا کی پیشانی کے بوسے لیتا ہوں۔ مولا سلام جب تحفے کو یاد کرتا ہوں، ایک ہی نشست میں 17 دفعہ آئی ہیں شہزادی کہا، کسی نے کہا 2 سالہ بچی ہے بار بار آ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جا، جتنی دفعہ آئے گی میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے اسلام کی بقا کی ضمانت کا نام ہے زہرا۔ مولا سلامت رکھے، اسلام کی بقا کی ضمانت، کیا کہنے، کیا مقام ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ جب دربار میں شہزادی نے اپنے جو فضائل بیان کیے ہیں، فضائل جو بیان کیے ہیں، کمال کے فضائل بیان کیے، خطبہ تو بہت طولانی ہے مگر میں کوشش کروں گا کسی حد تک پیش کروں۔ جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں، کہا آیہ مودت کس کے شان میں نازل ہوئی، اور آیت ہم میرے معزز سامعین نہیں لطف نہیں لیں گے، مزہ نہیں آئے گا میں جب تک ایک اور آیت نہ پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہیں؟ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں، یعنی خبیث اور طیب برابر ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ پتہ کیسے چلے فلاں خبیث ہے، اس سے بڑا جملہ میں نہیں ادا کر سکتا۔ یا اللہ کیسے پتہ چلے فلاں خبیث ہے، فلاں میرے معزز سامعین خبیث کا اندازہ کیسے ہو؟ تو میرے معزز سامعین، یا اللہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوٹنے والے بھی اپنے آپ کو خبیث نہیں کہتے، ڈاکے ڈالنے والے بھی اپنے آپ کو خبیث نہیں کہتے، اذیتیں پہنچانے والے بھی اپنے آپ کو خبیث نہیں کہتے، قتل کرنے والے بھی اپنے آپ کو خبیث نہیں کہتے، جرم کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو خبیث نہیں کہتے۔ تو یہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے؟ تو کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے ضد سے۔ یعرف الاشیاء بأضدادها، ہر چیز کو پہچانو اس کے ضد سے۔ دن کو پہچانو رات سے، رات کو پہچانو دن سے، سختی کو پہچانو نرمی سے، نرمی کو پہچانو سختی سے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبیث کو پہچاننا ہو تو طیب کو پہچانو۔ تو اب میرے معزز سامعین، بھرے دربار میں شہزادی کا لقب ہے، نام ہے صدیقہ کبریٰ، یعنی شہزادی سے بڑھ کر کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ شہزادی کے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ سنی شیعہ بھائی سب نے لکھا صدیقہ کبریٰ سب سے بڑی سچی، صدیقہ کبریٰ سب سے بڑی سچی۔ پتہ نہیں میں کیسے میں جملے کا لطف لے رہا ہوں، سب سے بڑی سچی۔ موبائلے میں جب بہت
बड़े नसारा के राहिब ने देखा है ना, और कहा देखो कौन है, कहा बाकी तो सब देखे हुए हैं, अल्लाह जाने कोई मस्तूर चल के आ रही है। अल्लाह जाने, जरा गौर चाहिए, अल्लाह जाने कोई मस्तूर चल के आ रही है। तो फौरन आके मैंने क्या कहा कि हम मुबाहला नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो चल के आ रही है, ये इतनी सच्ची है, रसूल भी सच्चे, अली मौला भी सच्चे, मौला हसन हुसैन भी सच्चे, लेकिन फर्क ये है ये इतनी मस्तूर सच्ची है। अगर इसे झुठलाया फिर होगा क्या, फिर होगा क्या, कुन्ना लना किरातल खासिन, अगर इस मस्तूर को झुठलाया फिर इंसान, हम इंसान नहीं रहेंगे, फिर हम बंदर और सूअर में तब्दील हो जाएंगे। पता नहीं, आप गौर कीजिएगा, फिर हमने अगर मुबाहला किया, ये इतनी सच्ची है, फिर हम तब्दील होंगे, कुन्ना लना किरातल खासिन, हम बंदर और सूअर बन जाएंगे। ईसाई राहिब तो कह रहा है सदीक़ कुबरा बतूल सच्ची है, और जिसने बतूल को झुठलाया महशर में इंसान नहीं बंदर की सूरत। अज़मते जनाबे सैयदा बुलंद तर सलवात। उसके ज़िद से पहचाना जाता है। हल यस्तविल खबीस व तय्यब, खबीस को पहचानो कैसे, तय्यब को कैसे पहचाने। परवरदिगार गोया आवाज देकर कह रहा है, देखो क्यों। अब अजीब बात है, आयत तथहीर जो है उससे पहले भी अज़वाज मोहतरमात का तज़किरा है, उसके बाद भी अज़वाज मुअज़्ज़मात का तज़किरा है। तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए ये मजलिसे हैं, तमाम सुन्नी शिया भाई जरा गौर से सुनिएगा। पहले भी अज़वाज का तज़किरा, फिर भी अज़वाज का तज़किरा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, पहले अज़वाज का तज़किरा कैसे, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों खबरदार, अब तुम और औरतों की तरह नहीं हो। या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, अब तुम और औरतों की तरह नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारी निस्बत हो गई है रसूल से, अब तुम्हारी निस्बत हो गई है रसूल से। लस्तुन्ना मुअन्नस जमा का सीगा, वला तबरुजना तबरुजन जाहिलिया, खबरदार जाहिल औरतों की तरह बाहर मैदान में नहीं निकलना। पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं, जाहिलियत की तरह बाहर ना निकलना, यानी अंदाज बता रहा है कि पता चला खुदावंद मुताल इस अंदाज में बता रहा है, गोया डांट का अंदाज है, लेकिन वहां पर लस्तुन्ना मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर बीच में आया तक़दीर इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम, यानी जम्मा का सीगा, मुज़क्कर का सीगा, पहले मुअन्नस का सीगे। राज क्या है, गोया परवरदिगार बतलाना चाह रहा है, जिस तरह खाना काबे के ऊपर सियाह चादर उड़ा दी, ताकि हालांकि काबा भी मस्जिद के हुदूद के अंदर है, लेकिन सियाह चादर अल्लाह ने वही के जरिए से डलवा कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए जमाने वालों को बतलाया कि बैतुल्लाह और है, अल्लाह का हरम और है। जाकर सुनिएगा, यानी चादर डाल कर ये बतलाया बैतुल्लाह और है, अल्लाह का हरम, हालांकि पूरे का पूरा हरम है, हरम और है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने चादर तत्हीर ओढ़ने के बाद जमाने वालों को बतलाया कि मेरे हरम और है, मेरे अहले बैत और है। मेरे हरम और हैं, मेरे अहले बैत और हैं। या अल्लाह कैसे पहचाने तय्यब को और खबीस को, हर चीज अपने ज़िद से पहचानी जाती है। गोया आयत तत्हीर नाज़िल हो जिस घर में, जिस चादर
خاطر پر اللہ نے آیت تطہیر نازل کی۔ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، جیسے دور رکھنے کا حق ہے ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ طیب کسے کہتے ہیں، خبیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے طہارت اس گھر میں ہے، جو قریب آتا جائے گا طہارت ملتی چلی جائے گی، اور جو بطول سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ خبیث سے خبیث تر بنتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانت بلند تر صلوات۔ جو اہل بیت کے قریب جتنا آئے گا اتنا ہی وہ طہارت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی گویا خباثت میں گھرتا چلا جائے گا۔ تو میرے معزز سامعین، گویا یہ خوش نصیبی ہے جو جتنا قریب آ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں وہ خود بخود پہنچتی ہیں، ایک درود، ایک اللہ کی لعنت۔ ایک درود، ایک اللہ کی لعنت۔ تو میرے معزز سامعین، جب درود پڑھتے ہیں تو گویا خود بخود نبی اور آل نبی پر، اور جب لعنت بھیجتے ہیں تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے، علماء عرفان نے اور سب نے لکھا ہے، یہ لعنت فقط اور فقط زہرا کے دشمنوں پر۔ پتہ نہیں آپ غور نہیں کر رہے۔ آگے ایت اللہ شہید محراب لکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زہرا کے دشمن پر لعنت کیوں پڑتی ہے؟ خود بخود جو زہرا کا دشمن ہے